ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أما بعد. آج اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں میں سے ایک چیز کو ایسی شان عطا کرتا ہے، ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ پھر اس جیسا مقام کسی اور چیز کو عطا نہیں کرتا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے پتھر بنائے ہیں، ایک سے ایک قیمتی اور خوبصورت پتھر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو جو مقام عطا کیا، کسی اور پتھر کو مقام عطا نہیں کیا. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کئی طرح کے پانی دیکھتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کو جو مقام عطا کیا، کسی اور پانی کو مقام عطا نہیں کیا. اسی طرح دنیا میں ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، میرے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، اسی طرح انبیاء کے بھی دوست ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دوستوں کو جو مقام عطا کیا، جو فضیلت عطا کی، کسی اور کے دوستوں کو، کسی اور کے ساتھیوں کو مقام عطا نہیں کیا. بڑی اونچی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کئی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے صحابہ کی جماعت سنو، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ دنیا کے باقی لوگ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ہم پر ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم نے ہم پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پکی ہے، ہدایت پا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اور نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. اور وہ نبی جو پوری زندگی امت مسلمہ پر احسانات کرتے رہے، اپنے وفات کے قریب بڑی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوستوں کی. کہنے لگے: لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں، اے آنے والے لوگوں سنو، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو برا بھلا نہ کہنا. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں کا کوئی متقی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کی راہ میں لٹا دے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: ما ادرک مد احدہم، تو میرے صحابہ کی ایک مد اناج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور فرمایا: ولا نصیفہ، ایک مد تو زیادہ ہو گیا، آدھے مد اناج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے دلوں کے اندر اخلاص اتنا تھا، اللہ سے محبت اتنی تھی، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ اتنا تھا کہ کوئی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور میں چند فرقے ایسے بھی ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. خاص کر کے شیعہ کا فرقہ یہ اتنی گندی گندی گالیاں صحابہ کو دیتا ہے، اور گلیوں میں چلنے والے گندے گندے جانوروں کو صحابہ کا نام دے کر بلاتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کا نام دے کر بلاتا ہے. اتنا ہی نہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، جن کی پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بنا دی، ایسی عظیم ماں کو یہ لوگ زانیہ کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اتنا ہی نہیں، ان کا ایک امام باقر المجلسی اپنی کتاب جلاد العیون صفحہ نمبر 147 147 کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تو بنائی ہے، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، جڑ میں ایک گہرا کنواں ہے، جس کی گہرائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا ایک مضبوط صندوق بنایا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مجرموں کو، گنہگاروں کو گرفت کر رکھا ہے. اور ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ باقر المجلسی کہتا ہے اس کے اندر فرعون، حامان، دجال اور ساتھ میں ابو بکر، عمر، عثمان اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں.
کتنی عجیب بات ہے، ایک طرف ان کے علماء بھری مجلسوں میں صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں، اور دوسری طرف آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر بار بار کہتے رہے ابو بکر فی الجنہ، لوگوں ابو بکر جنتی ہے، وعمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی ہے، وعثمان فی الجنہ، اور عثمان بھی جنتی ہے۔ اب ذرا بتاؤ کن کی بات مانے، ان جاہلوں کی، ان خبیثوں کی بات مانے، یا نبی علیہ السلام کے بات کے آگے اپنے سروں کو جھکا دے؟ ابو بکر، کیا سمجھا ہے انہوں نے ابو بکر کو؟ یہی وہ ابو بکر ہے جن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اتخذت خلیلا، کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو ابو بکر کو میرا دوست بناتا۔ یہ ابو بکر ہے جن کو یہ لوگ جہنمی کہتے ہیں۔ اور عمر، کیا بتاؤ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، سن، لو لقیک الشیطان سالکا فجا